اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہ انسان جلد باز ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے میری ساری خواہشات ابھی پوری ہو جائیں. اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خواہش ایسی ہے، اس کے پورا کرنے میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، لیکن پھر بھی پیچھے لگتا ہے اس کے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جلد باز نہیں ہوتے، وہ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، ان کی عقل ہمیشہ ان کے دل پر غالب رہتی ہے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں نا، گھوڑا انسان کو اللہ نے دیا انسان کے فائدے کے لیے. پیدل اگر آپ سفر کریں گے بہت ٹائم لگے گا، گھوڑے پہ سفر کریں گے تو وہ سفر بہت آسان بھی ہو جائے گا، مزیدار بھی ہوگا، اس میں آپ کی ایک زینت بھی ہے. گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جب آپ ٹریولنگ کرتے ہو تو ارطغرل جیسے نظر آتے ہو آپ، ایک اچھا بھی لگتا ہے، رشتوں میں آسانی ہوگی آپ کے لیے. اعز مقام فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. متنبی نے کہا سب سے بہترین مقام مرد کے لیے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے، اور سب سے بہترین ہم نشین کتاب ہے. مکرن مفرن مقبل مدبرن معن کا جلمود صخر حتہ السیل من علی. شاعر نے کہا کہ میرا جو گھوڑا ہے نا، ابھی میں گھوڑے کے فضائل نہیں بیان میں ابھی کروں گا، لیکن بیچ میں گھوڑا آ گیا تو تھوڑا سا اس کے رپورٹ پیش کر دوں گھوڑے کے بارے میں. بیان گھوڑے کے فضائل پر نہیں ہے، موضوع چینج ہو رہا ہے، میں آ رہا ہوں واپس، آپ بے فکر رہیں. مکرن مفرن مقبل مدبرن معن کہہ رہا ہے میرا گھوڑا ایسا ہے کہ ایک ہی وقت میں پیچھے بھی پلٹے گا، ایک ہی وقت میں آگے بھی دوڑے گا، اور ریورس بھی ہوتا ہے، آگے بھی بھاگتا ہے، دائیں بھی بائیں بھی، ایک ہی ٹائم پہ. ایک ٹائم پہ تو یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ یہ سارے کام کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ ہو رہا ہے. اور کہہ رہا ہے ایسی اس کی دہشت ہے نا، جب وہ دوڑتا ہے دشمن پہ چڑھتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جلمود صخرن، چٹان پہ کوئی چٹان کا مضبوط پتھر ہے جو لڑکتا ہوا بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، ایسے آتا ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں گھوڑا اس لیے دیا تاکہ ہم اس کے اوپر سوار ہوں، ٹریولنگ میں آسانی ہو، دشمن پہ روب بیٹھے، اور ہماری لائف میں ایک انجوائمنٹ کا سامان پیدا ہو. یہ ساری چیزیں، زینت بھی اس میں ہے. زینت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے میں آپ کیا لگو اچھے. تو یہ اسلام میں برا عمل نہیں ہے. دیکھو زینت الگ چیز ہے، شو بازی الگ چیز ہے. لوگ دونوں کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں، تبھی اعتراض کرتے ہیں یہ دیندار لوگ شو کیوں مار رہے ہیں. حالانکہ وہ شو نہیں مار رہے ہوتے، وہ زینت اختیار کر رہے ہوتے ہیں. شو مارنا الگ چیز ہے، زینت اختیار کرنا کہ میں اچھا لگوں یہ الگ چیز ہے. یہ تو انسان کی نیچر ہے. دنیا میں کون چاہتا ہے کہ میں گندا لگوں؟ اگر کوئی چاہ رہا ہے تو وہ بہت ہی میلا ہے، کوئی خاندانی میلا ہے جو یہ چاہے گا کہ میں کیا لگوں؟ برا لگوں. تو تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں اپنی صورت مبارکہ دیکھتے تو کیا فرماتے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق کو بھی اچھے کر دے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے. تو یہ شکر ادا ہو رہا ہے نا کہ اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی. تو شکر اس چیز پہ کیا جاتا ہے نا جو اچھی ہوتی ہے. تو انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کیا لگوں؟ برا لگوں یا اچھا لگوں؟ اچھا لگوں. تو یہ نیچر ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. تبھی تو اس پہ شکر ادا ہوگا. اگر یہ بری چیز ہوتی تو پہ شکر تھوڑی ادا ہوتا. تو گھوڑے میں اللہ نے ایک زینت بھی رکھی ہے جو جائز ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. سورہ نحل پڑھو، بڑا مزہ آتا ہے سورہ نحل پڑھنے میں. اتنا مزہ آتا ہے جب سورت شروع ہوتی ہے نا، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے گدھے بھی پیدا کیے، خچر بھی پیدا کیے، گھوڑے بھی پیدا کیے،
اور میں نے تمہارے لیے جانور چوپائے پیدا کیے, بھیڑ بکریوں کے ریوڑ. اس زمانے کی زینت تو یہی چیزیں تھیں. تو اللہ کہتے ہیں لکم فیہ جمال, ایک جگہ فرمایا تمہارے لیے اس میں دفء ہے, گرمی سے بچنے کا سامان, سردی سے بچنے کا سامان. بھیڑوں کی کھالوں سے تم رضائیاں بناتے ہو, لحاف بناتے ہو, جیکٹیں بناتے ہو. اس سے سردی میں تمہیں کیا ملتی ہے؟ گرمی. تو یہ فائدہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ میاں نے یہ فائدہ بیان کیا نا, دیکھو بھیڑ کے منہا تاکلون, فرمایا ان جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو, گائے کو, دمبے کو, بکرے کو, اور کیا چیز تھی چوتھا جانور؟ اونٹ. تو کھانا بھی سمجھ میں آتا ہے, نعمت ہے. سواری علیہا وعلی الفلک تحملون, کشتیوں پہ بھی سوار ہوتے ہو, اونٹ پہ بھی سوار ہوتے ہو. سواری بھی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے بیان کی, ایک الگ سے ایک اللہ نعمت بیان کرتا ہے جو بظاہر نعمت لگتی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جب تم ان بکریوں کے ریوڑ کو لے کے صبح صبح نکلتے ہو, دمبوں کے بکریوں کے ریوڑ کو لے کے کمانے کے لیے, اور جب واپس لوٹتے ہو, لکم فیہ جمالن, اس میں تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے, اچھے لگتے ہو دیکھنے میں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو بے روزگار آدمی اچھا لگتا ہے یا روزگار والا آدمی؟ بے روزگار پڑا ہوا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں کب سونا ہے کب اٹھنا ہے, کبھی بھی اڑ جاؤ, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, کہیں جانا ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ جو بے روزگار ہوتا ہے اسے کہیں جانا ہوتا ہے ٹائم پہ, اسے یہ وہ کہتا ہے کہ امی ناشتہ جلدی بنا دیں, آئی ایم گیٹنگ لیٹ, کہتا ہے وہ. اگر کہے گا ماں کہے گی کس بات کا لیٹ ہو رہا ہے, کہ بیت الخلا جانے میں لیٹ ہو رہا ہے, تو گٹکا کھانے میں لیٹ ہو رہا ہے, بنٹے کھیلنے ہیں. بے روزگار کی کوئی زینت نہیں ہوتی. ایک نقصان تو ایک کما نہیں رہا وہ, اور ایک نقصان ہے زینت نہیں ہے, شو نہیں ہے اس میں ذرا سی بھی. کوئی کیا بتائے گا؟ روزگار والے آدمی کو دیکھو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. روزگار اللہ کی, بھلے ریڑھی لگاتا ہو, ٹماٹر بیچتا ہو, کہیں چوکیداری کرتا ہو, بے شک قرآن نے اللہ کا فضل تلاش کرنا, تجارت کرنا, روزگار میسر ہونا, اس کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. اب اللہ نے جانور بیان کیے, بھیڑ بکریاں, اونٹ, بیل. اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے نعمت ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ تم ان سے روزی کماتے ہو, یعنی یہ تمہارا بزنس ہے, یہ بھی نعمت ہے. آسانی سے سمجھ میں آتی ہے یہ نعمت کہ نہیں آتی؟ ظاہر ہے بھائی, جس کی بھیڑ بکریاں ہیں بیچے گا بھی, اور ان کی کھال بھی بیچے گا, مشکیزیں بھی بیچے گا. یہ بھیڑ بکریوں والے ماشاءاللہ بہت مالدار ہوتے ہیں. اگر ان کے اپنے بھیڑ بکریاں ہوں تو بہت مالدار ہوتے ہیں, دوسروں کے ہیں تو بھی بہت مالدار ہوتے ہیں. ہاں جن کے ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے, اپنی بکری خود پالو تو پلتی ہے, بھیڑ بکری والے کو دے دو تو چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے وہ. میں نے ایک بھیڑ بکری والے کو اپنی بکری دے دی, تھوڑی نا 6-7 مہینے کی تھی. میں نے کہا ریوڑ میں پل جائے گی, بڑی ہو جائے گی تو دے آنا. 6 مہینے بعد وہ اتنی کی اتنی ہی تھی, اس کے سارے جانور بڑے ہو گئے, ہماری بکری اتنی کی اتنی, پتہ نہیں کھلا نہیں رہا تھا کیا کر رہا تھا. تو یہ پاکستان میں ہے مسئلہ کہ آپ اپنی چیز کو پالتے ہو تو وہ فوکس کرتے ہو, دوسرے کا مال رکھو گے تو اس کو آپ ویلیو نہیں دیتے. خیر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. خیر تو اللہ میاں نے قرآن میں بیان کیا کہ بھیڑ بکریوں کے اون میں تمہارے لیے گرمی ہے, اس سے تم کمائی کرتے ہو, سورس آف انکم ہے. سورس آف انکم سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارا گھر کا آٹا دال آتا ہے, بچوں کے اسکول کی فیسیں آتی ہیں. تو بھیڑ بکریوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو گوشت امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ تو اس زمانے کی مثال دی نا, آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ ذرا ایڈوانس ہو گیا ہے. ورنہ بھیڑ بکریوں کا کام تو ہمیشہ سے رہا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ گوشت ان جانوروں کا آج بھی کھایا جاتا ہے, اس لیے یہ سب سے بڑا بزنس ہی ان جانوروں کا ہے. چاہے وہ چائنا ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے کینیڈا ہو, ان جانوروں سے انسان کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا. چائنا والوں نے کتے کھا لیے, مگر پھر بھی زیادہ میجورٹی بکرے ہی کھاتی ہے, میجورٹی کتے نہیں کھاتی وہاں پہ. بکرے ہی نیچرل جو انسان کی فطرے گوشت ہے وہ کیا ہے؟ بکرے, دمبے, گائے, اونٹ, یہی ہے. خیر تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ تمہارے لیے ان جانوروں کے گوشت جس سے تم کھاتے ہو, ان پہ تم سواری کرتے ہو, تمہارے لیے اس میں جاب ہے, بزنس ہے, پیسہ کماتے ہو. تو جتنی نعمتیں تھیں بیان کی, ایک نعمت رہ گئی تھی بہت عظیم نعمت. وہ کیا ہے؟ زینت.
جو انسان کماتا ہے نا, مہینے کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے وہ تو ہے ہی, خود کمانا یعنی جاب لیس نہ ہونا, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ صبح جب جاتا ہے نا کام پہ اور شام کو واپس آتا ہے, یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے دیکھنے والا. اس سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے, اسٹریس ختم ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, دیکھنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے, یار کامیاب آدمی ہے, صبح جا رہا ہے کام پہ, شام کو واپس آ رہا ہے. بے روزگار آدمی کو یہ خوشیاں نہیں ملتی. مجھے یاد ہے جب میرے 3 گھر تھے تو میرے اس وقت بھی ماشاءاللہ بچے کافی تھے, اللہ نظر سے بچائے. تو میں ایک دن نکلا ہوں, میں خود ہی سارے سودے لائے. تو یہ ملازم تو اب رکھے ہیں نا بہت زیادہ, جب کام بڑھ گیا اور پھر سیکیورٹی کے مسائل اور پھر جا کے مجبوری میں ہوا, ورنہ میں سارے سودے خود ہی لے کر آتا تھا. اب میں سب گھروں کے لیے لا رہا ہوتا تھا, شاپر میں انڈے, ڈبل روٹی, آلو, پیاز, ٹماٹر. تو ایک بے روزگار سے میری ملاقات ہوئی. ہماری گپ شپ تھی, اب بھی ہے, اللہ اس کو روزگار دے. اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ظلم کیا کسی نے. اچھا والا روزگار تھا, اس کے اپنے ہی ریلیٹیو نے چھین لیا. وہ خودکشی کرتے کرتے بچا ہے. میرا بیان سنا تھا تو خودکشی سے بچ گیا. پھر وہ تو رشتے دار نے ہی اس کو بیچارے کو کھا لیا تھا. اچھی والی جاب اس کی قبضہ کر لیا تھا. خیر اس کے بزنس پہ. تو میں جب آ رہا تھا نا, یہ سامان اٹھا کے, آلو, پیاز, ٹماٹر, گھر میں پرچیاں آتی تھیں. ایک دفعہ تو وہ پرچی مسجد میں نکل آئی. ایسے ہر وقت میری جیب میں نہیں, اس جیب میں ایک گھر کی پرچی, شلوار کی جیب میں دوسرے گھر کی پرچی, ادھر تیسرے گھر کی پرچی, اور پھر سب مسائل کی پرچی بھی ہوتی تھی. لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں وہ بھی. تو میں جمعے کے بعد مسائل بتانے لگا, میں نے پرچی نکالی, اس میں تھا واپسی پہ 2 کلو ٹماٹر. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر مجھے خیال آیا یہ غلط پرچی نکل آئی ہے. بڑے لطیفے ہوئے میرے ساتھ. ایک دفعہ کوئی اسٹیٹ ایجنٹ آیا, میں نے بزنس شروع کیا نا پراپرٹی کا. ظاہر ہے جب خاندان بڑھ رہا ہے تو کچھ کرنا بھی پڑے گا نا, یہ خالی پیڑ ہی کھانے بیٹھ کے باتیں ہی کرنی پڑیں گی. تو مجھے خیال ہوا پراپرٹی میں بہت دفعہ نقصان اٹھا چکا تھا, تو ایک جاننے والے اچھے مل گئے, اللہ کا شکر ہے. اچھے ہوتے نہیں ہیں پراپرٹی میں, یہ بتا دوں, ایسا نہ ہو میرے تجربے سے آپ بولو کہ ہم بھی پراپرٹی میں کاروبار, ہمارے تو اب اتنے ریلیشن ہو گئے نا, اب ہمیں پتہ چل گیا جاتا ہے کون 2 نمبر ہے کون ہے. آپ کے لیے 99% چانس یہ ہے کہ مروائے گا آپ کو, اس لیے یہ کام کرنا نہیں ہے. بہت ہی کوئی ہٹو بچوں قسم کا ہو تو اس کے ساتھ آپ کریں, لیکن ہوتا نہیں ہے بھائی, بہت اس میں نہیں, آپ کے لیے بہت مشکل ہے, یہ چھوڑ دو. خود کرو تو ایک الگ بات ہے, کسی کو پیسہ نہیں پکڑاؤ. تو وہ کیا ہوا کہ وہ پراپرٹی کے نا, وہ انہوں نے کہا کہ وہ کاغذات لے کر آئے فلاں پلاٹ کے. میں لے کر آیا, جب میں نے کھولا تو وہ آلو 4 کلو, پیاز اتنے کلو, وہ تینوں گھروں کے پوری فائل نکل آئی ٹماٹر پیاز کی. اب میں اس کو وہ دیکھ رہا ہے, کہہ رہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا پلاٹ کے کاغذ ہے. اس نے کہا یہ پلاٹ کا کاغذ, آلو پیاز ٹماٹر. پھر میں نے کہا یار سوری, یہ میں غلطی سے غلط فائل اٹھا کے لے آیا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ خیر, تو جب میں وہ آلو پیاز ٹماٹر لا رہا تھا نا بائک پہ, ادھر آلو ادھر پیاز ادھر ٹماٹر ادھر انڈے, تو وہ بیچارہ جو خودکشی کرتے ہوئے بچا, اللہ اس کو خوشیاں دے, میں رک گیا سلام کرنے کے لیے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار یہ دیکھو یار ہم کس ٹینشن میں ہیں یار, آلو پیاز ٹماٹر یہ ساری چیزیں مجھے لے جانی پڑتی ہیں, شادی کے بعد یہ ٹینشن ہے. کہتا ہے یار خدا کی قسم یہ ٹینشن اس ٹینشن سے اچھی ہے جس ٹینشن میں مبتلا ہوں. یہ بھی ایک زینت ہے, گھر کا سودا خرید رہے ہو, آلو پیاز ٹماٹر گھر میں لا رہے ہو, کیونکہ وہ اس نعمت سے محروم تھا, نعمت سے محروم تھا. کہہ رہے یار یہ اس کی جو خوشی ہے وہ میں سمجھتا ہوں, گھر ہو, بیوی بچے ہوں, اور آپ ان کے لیے کچھ لا رہے ہو, آلو پیاز ہی لا رہے ہو, ٹماٹر ہی لا رہے ہو. کہہ رہے یہ نعمت کا اس سے پوچھو جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. مجھے واقعی احساس ہوا کہ یہ اتنی بڑی اللہ کی ہم پہ نعمتیں ہیں جن کا ہم کو احساس نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ, اس کے پاس اتنے پلاٹ ہیں, پھر بحریہ ٹاؤن اوپر جا رہا ہے, میں وہیں کا وہیں, کاش میں خرید لیتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. کھوتا سمجھتے ہو, گدھے کو بولتے ہیں. تو کاش میں یہ کر لیتا. او بھائی اتنا بھی اگر توفیق مل رہی ہے نا شادی شدہ آدمی کو کہ گھر میں آٹا دال آ رہا ہے, راشن آ رہا ہے, آپ لا رہے ہو, تو اس کی قدر اس سے پوچھو جو یہ بھی نہیں کر سکتا, جو یہ بھی نہیں کر سکتا. تو میں بے روزگار کے وہ بتا رہا تھا آپ کو آداب بے روزگاری کے نا. بے روزگار آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو اسے کہیں جانے کی دیر
نہیں ہو رہی ہوتی, روزگار والے کو ٹینشن ہوتی ہے, بیگم یا اماں جو کما رہے ہیں وہ اماں کہہ رہے ہوتے ہیں اماں ناشتہ جلدی دو, امی مما جلدی سے ناشتہ دو مجھے, کیا میں آئی ایم گیٹنگ, انگلش بھی شروع کر دیتا ہے جیسی اس کی جاب لگتی ہے نا, آئی ایم گیٹنگ لیٹ, مجھے دیر ہو رہی ہے, پھر شام کو پہنچنا ہے. تو اس میں ایک زینت ہوتی ہے. ہمارا ایک جاننے والا بچہ ہے, اس کو کہیں جاب مل گئی, ابھی تنخواہ بھی نہیں آئی ہے, کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, سیلفیاں کھینچ کھینچ کے دوستوں کو سڑانے کے لیے بھیج رہا ہے, ابھی تنخواہ ملی نہیں ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کے طور طریقے, بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ یوں اسٹائل میں, لیپ ٹاپ ایک سامنے رکھا ہوا, وہ بھی اس کا کھینچ کے نا اپنے سامنے کر دیا لیپ ٹاپ, کیونکہ اپنی ایک اس کی شان ہوتی ہے نا, لیپ ٹاپ سامنے بھی آفس میں بھائی ورک ہو رہا ہے باقاعدہ, اپنا لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے, باس کا ہے, وہ تھوڑا سا سائڈ پہ کھسکا کے سیلفیاں بنا کے. تو مجھے کسی نے بتایا اس کی حرکتیں دیکھو, میں نے کہا کوئی بات نہیں, بیچارہ خوش ہو رہا ہے, خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, خوش ہونے دو یار, حلال کام پہ خوش ہو رہا ہے نا, کوئی ناجائز پہ تھوڑی, کوئی چرس کا بزنس تھوڑی کر رہا ہے. تو یہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے, صبح کام پہ جانا, شام کو واپس آنا. جامع ترشید ہم جایا کرتے تھے ماڑی پور سے, 30 کلومیٹر بائک پہ جاتا تھا میں, اور 30 کلومیٹر واپس پڑھانے کے لیے. مجھے یاد ہے اتنا انجوائے کرتا ہوا جاتا تھا میں, کیوں وہ صبح صبح اٹھے, فجر کی نماز پڑھی نہ, ہماری کلاسیں بھی مدرسوں میں بہت جلدی شروع ہوتی ہیں, پوستیوں کی طرح 12 بجے ٹائم نہیں ہے, 9 بجے آپ لوگ کے یہاں دفتروں میں کام شروع ہوتا ہے, مدرسوں میں 7:30 بجے کلاسیں شروع, اس کی برکت بہت ہوتی ہے. وہ رات کو سوئے, صبح فجر پڑھی, اس کے بعد ناشتہ کیا, اور بھاگم بھاگ لگا ہوتا تھا. میرے دوست بھی تھے میرے ساتھ, وہ بھی بائک پہ اکٹھے جایا کرتے تھے, تو ہم نے 1 to 5 لی ہوئی تھی, او جا رہے ہیں بھائی صبح صبح نا تیار ہو کے, اتنا ایک خوشی محسوس ہوتی تھی, حالانکہ کتنا تھکے ہوئے پہنچتے ہیں, تھکے ہوا پہنچا, پھر شام کو واپس آتے ہوئے ایک الگ راحت ہوتی تھی. اب شام کو کہاں جا رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, گھر جا کے چائے پئیں گے, تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے, والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ. ایک عجیب اس میں اللہ نے لطف رکھا ہے. دیکھو آپ کی کھوپڑی اگر صحیح کام کر رہی ہے نا, دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, خدا کی قسم اللہ نے انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جن کو دیکھ کے انسان خوش ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں, تو اب ہمیں جن چیزوں میں خوشی ہونی چاہیے ان میں خوشی نہیں ہو رہی. اب کسی کو چرس کی عادت ہو جائے, اس کو بھی روٹی میں تھوڑی خوشی ہوگی. تو یہ اللہ کا معاذ اللہ قصور نہیں ہے, یہ اس کا قصور ہے کہ جس چیز میں اللہ نے بے پناہ لذت رکھی تھی, اس نے اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا کر وہ لذت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. اب اس کو تو چرس چاہیے, ہیروئن چاہیے. اسی طرح یاد رکھو اللہ نے حلال میں بہت لذت رکھی ہے, لیکن جس کمبخت کو گناہ کی, حرام کی عادت پڑ جائے, بدنظری کی, فحش فلموں کی, زنا کی, ان چیزوں کی عادت پڑ جائے, پھر اس کے لیے نیچرل لائف میں دلچسپی ختم. ورنہ جو زنا سے بچتا ہے اس کو بیوی بچوں میں ہی اللہ نے بہت اس میں محبت رکھی ہے, بیوی بچوں سے ہی بہت مطمئن ہوتا ہے جب وہ گھر پہ آتا ہے. لیکن جو حرام خوری کی عادت پڑ جائے, گرل فرینڈ کی عادت پڑ جائے, اس کے لیے گھر کی نعمت نہیں, اس کو گھر کا باہر پسند ہے. وہ کہے گا کہیں نالے میں سو جاؤں, گھر میں نہ ہوں. یہ جو حرام کاریاں ہے نا, اس کا دنیا میں عذاب ملتا ہے کہ اللہ اس سے خوشیاں چھین لیتے ہیں. تبھی تو ڈپریشن میں جاتے ہیں. اتنا کچھ ہو کے, دولت مندوں کو دیکھو آپ, سب کچھ ہو کے بھی کمبختوں کے پاس, جو دیندار نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں, سب کچھ ہو کے بھی کمبختوں کے پاس سکون نہیں ہے. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ نے قرآن مجید میں جانوروں کی نعمتوں کو بیان کیا, گوشت کھاتے ہو, ان پہ سوار ہوتے ہو, ساری نعمتیں. لیکن اللہ نے ایک ایسی نعمت کو بیان کیا جس کو عام طور پہ نعمت سمجھا نہیں جاتا. وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے, ایک شو ہوتی ہے, ایک جمال ہوتا ہے, اچھے لگتے ہو تم جب اس ریوڑ کو لے کے صبح گھر سے نکلتے ہو اور شام کو تھکے ہارے واپس لوٹتے ہو. اس میں ایک زینت ہے تمہارے لیے, ایک لذت ہے, ایک مزہ ہے. تو کیا ریوڑ والوں سے آپ پوچھیں, وہ بتائیں گے یار ہم جب صبح صبح نکلتے ہیں فریش ہوتے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ بکریوں کو ہانک کے لے جا رہے ہیں. لیکن قرآن ان کے دل کی عکاسی کر رہا ہے, اس کے دل میں ایک سرور ہو رہا ہے اس کو, اور تھکا ہارا شام کو واپس. اس کی اصل میں ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. جس جاب کی ٹائمنگ نہ ہو نا, یہ جس کام کی ٹائمنگ نہ ہو, وہ پھر سکون نہیں دیتی انسان, پتہ ہی نہیں باس کب بلا لے.
ٹائمنگ سے جو کام ہوتے ہیں نا اس میں ایک زینت ہوتی ہے. تو بکریوں کا ریوڑ جو چراتے ہیں نا ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے. ان کو پتا ہے رات کو بکریاں نہیں چریں گی, صبح صبح لے کے نکلنا پڑے گا. اگر 11 بجے لے کے نکلے تو بکری کا پیٹ کمر سے چپک جائے گا. صحیح ہے نا, اس کو صبح بھوک لگ رہی ہوتی ہے, صبح کا ٹائم ہے. اور شام کو کیا کرنا ہے, اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے واپس لوٹنا ہے. تو قرآن نے تو ریوڑ کی ایک مثال دی جو اس زمانے میں آسانی سے سمجھ میں آتی, ورنہ ہر جاب ہر ملازمت میں یہی زینت ہے. جب آپ صبح تیار ہو کے آفس جا رہے ہیں, ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں, شام کو گھر آ رہے ہیں, اس میں اللہ نے ایک سکون رکھا ہے, اللہ نے اس میں ایک سرور رکھا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت. تو اس سے پتہ چلا زینت اور جمال, جمال حسن کو, خوبصورتی کو کہتے ہیں, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اور یہ کہ میں مزین نظر آؤں یہ بھی شریعت میں کوئی بری چیز نہیں ہے. برا یہ شو مارنا, سامنے والے کو نیچا دکھانا. جیسے آپ کی جاب لگ گئی تو آپ اپنی سیلفی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائی کو یوں کیا آپ نے کہ پڑھا لکھا نظر آؤں, اور جاب ہو گئی ہے بھائی میری, کماؤ پوت ہو گیا ہوں میں. یہ برا نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہے ہو کہ تو نہیں ہے, میں ہوں تو نہیں ہے, تو وہیں کا وہیں ہے, بدقسمت آدمی ہے. اب تو مجھ سے بات کیا کر تمیز سے. کنوارے تیرے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے, بے روزگار, اور میں موبائل خرید رہا ہوں ابھی قسطوں پہ, یہ دیکھ خریدا ہے. سامنے والے کو جب نیچا دکھانا, اس کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش ہو, تو یہ اسلام میں کیا ہے, حرام. آج کل بہت سے لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی دولت کا جو تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, اصل میں سامنے والے کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں. اپنی اوقات میں رہے, ذرا تمیز سے بات کر. صحیح ہے, آنکھیں نیچے, میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں. یہ تکبر ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ, میں جو بات لے کے چلا تھا اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو سواری جو ہے نا, سواری, گھوڑے کی سواری ہو گئی, اللہ نے اس میں کیا نعمتیں بیان کی تمہاری زینت کے لیے, سواری کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. اب ہوگا یہ کہ 3 طریقے ہیں آپ کے پاس. یا تو اس گھوڑے کی سواری سے فائدہ ہی نہ اٹھاؤ, آپ بولو میں نیک آدمی ہوں, مجھے دنیا سے کیا لینا دینا, لہذا میں پیدل ہی سفر کیا کروں گا. میں سادہ آدمی ہوں, آدم علیہ السلام جیسے پیدل سفر کیا کرتے تھے, یہ دنیا مجھے بالکل پسند بولو نہیں. یہ موبائل, یہ گھر, یہ گاڑی, اور یہ ایک وہ واقع ایسے بھی صوفی ہیں دنیا میں. امریکہ میں نہیں, میں نے امریکیوں کے صوفی دکھائے تھے آپ کو. وہ کیا نام تھا اس قوم کا یار, ایرش کر کے نام تھا, آئرش کر کے کچھ نام تھا ایسا ان کا, بھول گیا میں نے ولاگ بھی بنایا تھا اس پہ. وہ یہی کہتے ہیں ٹانگے میں گھومو, لیکن بہرحال وہ بہت سی برائیوں سے بھی بچے ہوئے اس وجہ سے. عیسائیت میں وہ بہت ہی ایکسٹریم قسم کے مذہبی لوگ ہیں, موبائل سے اور ہر چیز سے دور ہیں. تو ان میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اس کی وجہ سے. تو ایک طبقہ وہ ہے میرے بھائی جو کہتا ہے کہ یہ سب دنیا داری ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے سر پہ بال کیوں لگائے؟ اب وہ تو ان کا مسئلہ ہے, لگائے نہیں لگائے, میں تو شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. بھائی اگر آپ کے لیے زینت اختیار کرنا جائز ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سر پہ جو صورت حال ہے یہ خطرناک حد تک ڈینجرس ہو چکی ہے. دیکھو کچھ لوگوں کے ہوتی ہے ڈینجرس, لیکن بہت زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتی. میں نے جو سر پہ بال اگائے ہیں نا, میرے بھی یہاں بال اگائے ہیں, تو وہ کیوں اگائے ہیں؟ میں جب بھی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا سامنے سے, کبھی یوں کر کے دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا, کیونکہ یوں دیکھ بھی نہیں سکتے, ہم دیکھیں گے تو ہم نیچے دیکھیں گے نا. ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ سمندر میں چھلانگ لگائی پہاڑی سے, تو اس میں ویڈیو بنائی کسی نے اوپر سے. تو جب وہ یوٹیوب پہ آیا نا, تو مجھے اوپر کا ایریا دیکھنے کا موقع ملا پہلی دفعہ, اتنا کلیئر. تو مجھے لگا یار حالات تھوڑے خطرناک نہیں ہیں, بہت زیادہ خطرناک. پہلے لوگ مجھے کہتے تھے آپ کے سر کے بال غائب ہو رہے ہیں, تھوڑے خطرناک نہیں ہے, بہت بہت زیادہ ڈینجرس ہو چکے ہیں حالات. پھر مجھے فکر ہوئی کہ یار اس کا کچھ کرنا چاہیے. کوئی بال لگوا رہا ہے بھائی, اس کا پرسنل معاملہ ہے. ہاں ناجائز کام کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے, کسی اور کے بال آپ نہیں لگا سکتے, یہ حرام ہے شریعت میں, خوب سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. تو زینت اختیار کرنا, اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایوائڈ کریں گے. ظاہر ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ گھوڑا استعمال ہی نہیں کرنا, گدھا استعمال ہی نہیں کرنا, گاڑی استعمال ہی نہیں کرنی, جہازوں میں سفر کرنا ہی نہیں ہے.
کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ گھوڑا استعمال کرتے, گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سورہ معارج کی ان آیتوں میں ذکر ہے. گھوڑے پہ سوار ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ گھوڑا اپنے اوپر سوار کر لیا. گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی, اس کے بجائے اپنی لگام کس کے ہاتھ میں پکڑا دی؟ گھوڑے کے ہاتھ میں. اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. یہ ایک سائن ہے, علامت ہے, گھوڑا جو میں دے رہا ہوں مثال کے طور پر. اللہ نے ہر شخص کے دل میں خواہشات رکھی ہیں, جذبات رکھے ہیں, چیزوں کی طرف اٹریکشن رکھی ہے. اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو اس دنیا میں یہ رنگینیاں نہ ہوتی, کمپنیاں بند ہوتی, انسان ترقی نہیں کرتا, نہ شادی ہوتی, نہ بچے ہوتے, نہ محبتیں ہوتی, نہ کمائی ہوتی, نہ فیکٹریاں, نہ کڑھائی والے کرتے ہوتے, نہ پگڑیوں کے اسٹائل ہوتے, نہ ٹائیوں کے اسٹائل ہوتے, نہ کرسیوں پہ سیلفیاں ہوتی. دنیا کیا ہوتی؟ قبرستان جیسی بے آباد. تو اللہ نے انسان کے دل میں خواہشات کے گھوڑے رکھے ہیں تاکہ یہ مختلف چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن اللہ نے کہا کہ اپنی یہ گھوڑا ہے نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر کرا دے گا. اگر خواہشات نہیں ہوں گی نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر نہیں ہوگا. دیکھو انسان میں خواہشات نہ ہوتی ہیں, ابھی ترقی کتنی ہوتی نہیں, وہیں پڑے ہوئے ہوتے. جو پڑا ہوا ہوتا کہتا ہے کھانے کو مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو بھوکے مر جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے, محنت کرتا ہے. جب بے روزگاری کے تانے سنتا ہے گھر میں, بےزتی میں محسوس ہوتی ہے. ویسے تو بے روزگاروں کو چند دنوں تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو محسوس نہیں ہوتی. جو میرا مشاہدہ ہے نا, تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے, ورنہ جو نالائق بچہ گھر میں نکل آیا نا, وہ کچھ بھی اس کو کم وقت کو محسوس نہیں ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے جاننے والوں میں کہ بچہ بے روزگار ہے, باپ اس کو تانے دے دے کے تھک گیا, کچھ کر لے نہیں کرتا وہ. تو جب انسان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے, اس کو عزت کمانے کا ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جذبہ کیا کرتا ہے, یار میں بڑا کام کر کے دکھاؤں گا, اور بعض دفعہ کر بھی لیتا ہے. ابا نے ایک تانا دیا تو کچھ نہیں کر سکتا, اس نے کہا ابا وہ کر کے دکھاؤں گا جو آپ کے دادا نے بھی نہیں کر کے دکھایا. دل پہ لے گیا نا ایک دم, اور پھر ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا. ایک لڑکا تھا, بہت کھاتا تھا, کھا کے نا گول گپا بن گیا. اتنا کھاتا تھا, منہ پہ اس کے کنٹرول ہی نہیں تھا. اب شوگر کا بھی خطرہ ہو گیا اس کو, نظر کا اتنا موٹا چشمہ لگ گیا, اور بہت سارے مسائل اس کے ساتھ. MBA کیا ہوا تھا اس نے, تو کسی کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی اس کو. ابا کو آ کے خوشی بتایا, ابو میں مینیجر بن گیا, اب اتنے لوگ میرے کنٹرول میں ہوں گے. ابا نے کہا کم بخت, اتنا سا منہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے تو اتنے لوگوں کو تو کہاں سے کنٹرول میں لے کر آئے گا. یہ بات ایک دم وہ کہاں لے گیا, دل پہ. یار ابا نے بڑی بات کہتی. بعض دفعہ نہیں نصیحتیں, لیکن کوئی موقع ہوتا ہے اس پہ نصیحت کلک کر جاتی ہے کہ یار ابا بات تو صحیح کر رہے ہیں, جو منہ پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ کمپنی میں اتنے لوگوں پہ کنٹرول کیسے کرے گا. دل پہ لے گیا وہ. تو کیا ہوا, کھانا پینا چھوڑ دیا, بہت ڈائٹ, لو کارب ڈائٹ, اور پروٹین, اور ورزش, اور ایکسرسائز. جو ہم نے, جب کسی نے ہمیں واقعہ تو پوری ان کی وہ LED پہ تصویریں, سلیمان احمد صاحب اللہ ان کی برکت دے, انہوں نے پورا یہ پروجیکٹ پریزنٹیشن تیار کی ہوئی تھی نا کہ یہ اس بندے کا واقعہ ہے, ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے نا, کہ دیکھو جو ایک دفعہ دل پہ لے جائے نا تو وہ پھر کیا کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ پھر دکھایا کہ ہے کچھ دنوں میں ہینڈسم. اچھا چشمہ بھی اتر گیا, حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ ایک دفعہ لگے اترتا نہیں, لیکن اس کو واقعی چشمہ اتر گیا. شوگر, ڈاکٹر نے کہا 10 سال تک تم نے شوگر کو پیچھے دھکیل دیا ہے, 10 سال تک تو کم از کم شوگر کا کوئی چانس نہیں, ایک دم فٹ فاٹ. تو یہ کیا تھا, بے عزتی محسوس ہوئی نا, کم بخت منہ پہ کنٹرول ہے نہیں اور باتیں کیا کر رہا ہے, اتنے بندوں کو کنٹرول کروں گا. تو انسان کے دل میں اللہ نے بہت ساری امنگیں رکھی ہیں. بے عزتی کوئی نہیں چاہتا, سب عزت چاہتے ہیں. بعض دفعہ عزت کے حصول میں اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کسی کی محبت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ غیرت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کوئی لالچ ہوتی ہے اس میں آ کے بہت کچھ کر لیتا ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ خواہشات ہمارے دل میں ہوں. اور جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, خواہشات ہی نہیں ہیں ان کے دل میں, تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم, وہ مرداروں کی طرح پڑے رہتے ہیں. تو شریعت یہ نہیں چاہتی ہے. البتہ ہوتا کیا ہے کہ یہ خواہشات, یہ جذبے آپ کو ایک سمت میں اسپیڈ کے ساتھ دھکیلتے ہیں. وہ سلیمان احمد ہی کی ایک مثال دے دوں.
سلیمان احمد صاحب کی بڑی اچھی مثال دی انہوں نے کہ دو چڑیائیں جو ہے نا سفر کر رہی تھیں. ایک اماں تھی اور ایک چڑیا کی بچی تھی. ماں بیٹی دونوں اکٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ہوا میں اڑ رہے ہیں. ایک جٹ طیارہ اوپر سے گزر کے گیا بہت اسپیڈ کے ساتھ نا. طیارہ تو جٹ طیارہ تو آپ کو پتا ہے ایسا گیا زوم کرتا ہوا نا کہ یہ ہل گئی بیچاری, ان کے پرور بھی اکھڑ گئے. تو چھوٹی چڑیا نے اپنی والدہ سے پوچھا, امی ہم بھی ایک چڑیا ہیں اور یہ بھی ایک چڑیا ہے, اتنی بڑی چڑیا, تو اس میں اتنی اسپیڈ کیسے ہے؟ یعنی پر تو اس کے بھی ہمارے بھی پر ہیں, اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم یوں جا رہے ہیں اور یہ زوں کر کے ایسا تباہی مچاتی بھی چلی گئی یہ چڑیا. تو ڈفرنس کیا ہے ہم دونوں میں اور اس بڑی چڑیا میں؟ تو اماں نے کہا دیکھو بیٹا فرق یہ ہے ہماری دم میں آگ نہیں لگی ہوئی, اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے. اس کی جو دم ہے نا اس میں پیچھے دیکھو, تم نے غور کیا بیٹا اس کی دم میں کیا تھی؟ آگ لگی. دم میں آگ. تو بعض دفعہ ہمیں موٹیویشن کی کوئی ایسی چیز کلک کر جاتی ہے کہ ہماری دم میں آگ لگ جاتی ہے, ایک دم انسان کی پروازوں پہ پروازیں. صحابہ کرام میں ایسے ہی تو تھا نا. احد میں کیا ہے, بہت سخت لڑائی ہو رہی ہے, تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں, کیا حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کیا ضمانت ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. صحابی کھجور کھا رہے تھے تو انہیں سوچا کہ یار جنت بلا رہی ہے, کھجور ختم کرنے کا زمانہ بہت طویل ہے, 8-10 کھجوریں رہ گئی ہوں گی نا, ابے بھائی یہ تو بہت ٹائم لگے گا, جنت سامنے کھڑی ہوئی ہے, کیا اتنا لمبا ٹائم. ایسی موٹیویشن ملی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا, تو ان کو یقین تھا بھائی نبی نے میرے بارے میں کہہ دیا لڑکے شہید ہو گیا جنت, کھجوروں کا تھیلا پھینک دیا, نہیں بھائی اب جانا ہے لڑنا ہے. لڑے اور اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے. تو بعض دفعہ ایسی موٹیویشن انسان کو ملتی ہے, اس کی پروازیں جیٹ طیارے کی طرح تیز ہو جاتی ہیں. تو یہ سب امنگیں اور جذبے جبھی ہیں جب انسان میں خواہشات کا ایک تلاطم ہو, ایک سمندر ہو, موجیں ہوں. اگر یہ خواہشات ہی ختم ہو گئیں تو ساری زندگی کی رونقیں انسان کی ختم. لیکن اب ہوتا کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ گھوڑا ہم نے تمہیں دیا ہے اس پہ سوار ہونے کے لیے اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے, اور اس کو گھوڑے کو میسج تم دو گے اپنی عقل سے سوچ کے کہ کس سمت میں جانا ہے اور کس سمت میں نہیں جانا. نہیں آئی بات؟ اب آپ نے کیا کیا, گھوڑے پہ بیٹھے. اگلا پوچھ رہا ہے یار تم پیدل کیوں نہیں جا رہے؟ آپ نے کہا میں اس لیے پیدل نہیں جا رہا کہ گھوڑا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرا دے گا, اس پہ جب بیٹھوں گا تو ایسے جیسے میری دم میں آگ لگ گئی. دم میں الگ سے مجھے آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. گھوڑے کی دم میں ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, ذرا سا وہ ایڑ لگاؤ نا تو ایک دم اسپیڈ مارتا ہے. تو مجھے اپنی دم میں آگ لگانے کی ضرورت اب نہیں ہے. اب آپ بیٹھ گئے, اب آپ سے اگلا پوچھ رہا ہے جانا کہاں ہے آپ نے, لگام کدھر کو موڑو گے؟ آپ کہو گے یار یہ میں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی سوچا نہیں ہے, جہاں گھوڑا کہے گا وہاں جاؤں گا میں. اب بتاؤ منزل پہ پہنچو گے یہ بیڑا غرق ہو جائے گا. گھوڑا آپ کو کھائی میں گرا سکتا ہے, وہ آپ کو آپ کی منزل سے دور لے جا سکتا ہے. آپ نے جانا تھا آگے کی طرف 1 گھنٹہ, گھوڑے کو گھاس پیچھے نظر آئی, مڑ گیا, پیچھے جا رہا ہے. سفر کے قریب کرنے کے بجائے یہی گھوڑا جو منزل کے قریب لے جانے کے لیے تھا آپ کو منزل سے الٹا دور کرنا شروع کر دے گا. یہی گھوڑا نعمت کے بجائے عذاب بن جائے گا. کیوں؟ آپ نے اس کی لگام کو کنٹرول نہیں کیا اور عقل سے فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کام اس سے لینا ہے اور کیا کام اس سے نہیں لینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ عقل نہیں فیصلہ کر رہی ہے, یہ آپ نے گھوڑے پہ چھوڑ دیا ہے. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے ہمیں خواہشات کا ایک سمندر دیا ہمارے دل میں. اللہ نے کہا عقل سے اس خواہشات کو کنٹرول, یہ خواہشات تمہیں موٹیویٹ کریں گی, یہ فیول کا کام دیں گی, یہ تمہیں بہت سارے کام کروائیں گی تم سے. تو عقل سے فیصلہ کرنا ہے کہ خواہشات کو کہاں لے کے جانا ہے اور کہاں لے کے نہیں جانا. ہم خواہشات کے گھوڑے پہ سوار ہو کے خواہشات سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتا کیا کرنا ہے آج, تو خواہش کہتی ہے فلم دیکھنی ہے, فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ. ایک آدمی نے بتایا میں انٹرنیٹ پہ فوش فلمیں دیکھتا تھا
پوری پوری رات گزر جاتی تھی, سارا دن سوتا رہتا, پھر پوری پوری رات. کئی مہینے میں نے زندگی کا وہ بہترین حصہ جس میں میں کوئی زبان سیکھ سکتا تھا, کچھ پڑھ سکتا تھا, کوئی بزنس کر سکتا تھا, صحت بنا سکتا تھا, جم جا سکتا تھا, 20 کام میں نے انٹرنیٹ پر فوج فلموں کی بھیٹ چڑھا دی ہے. اور یہ کہ لبرل آدمی تھا, دیندار آدمی کی بات نہیں کر رہا میں, جس کا واقعہ میرے سامنے دیندار نہیں تھا, یہ لبرل سیکولر آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا تھا. کہہ رہے میں نے کہا یار مذہب میں حرام ہو یا نہ ہو, کہہ رہے میں مذہب کو نہیں کو فالو کرتا, لیکن اس سے زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کہہ رہے میں نے ایسا عزم کیا کہ وہ کام کر کے دکھایا جو آج نوجوانوں سے, جس کو جب کہا جاتا ہے نا فوج فلمیں دو چھوڑ دو, کہہ رہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کہہ رہے میں نے وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. میں نے کہا ایسی کی تیسی اس کو میں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالوں گا. وہ مذہبی آدمی نہیں ہے کہ اس کو آخرت کا خوف ہے, وہ کہہ رہے یار دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا نا, جو زندگی کا بہترین حصہ 20 مفید کاموں میں لگا سکتا ہوں, پوری پوری رات کمر بھی کبڑی ہو جاتی ہے, گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے, سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں, پھر دن میں بھی اسی کے خیالات. کہتے میں نے کہا یار میں اپنی صلاحیتوں کو کہاں ضائع کر رہا ہوں, میں کدھر میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی خواہشات, عقل بتائے گی کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی پوری کرنے کی خواہش بولو نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, میجورٹی کیا کر رہی ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں بتا کیا کرنا ہے, جدھر تیرا دل چاہ رہا ہے وہاں چل. گھوڑا تو پھر یا تو گھوڑی کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے گا یا گھاس کے پاس جائے گا, یا جہاں موڑ ہوگا بے لگام ہو جائے گا, وہ پتہ ہی نہیں کہ آپ جا کہاں رہے ہو. تو یہی حساب کتاب ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا خواہشات کو تم نے بتانا ہے بھائی, کون سی خواہش پوری کرنی ہے, کون سی پوری نہیں کرنی. ساری خواہشات کچلنی بھی نہیں ہے, پوری بھی کرنی ہے. اچھی چیزوں کا جذبہ پیدا کرو, تبھی تو قرآن نے کہا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, دوڑ لگاؤ, آگے بڑھنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, لیکن اللہ نے کہا دوڑ کا میدان تم نہیں بتاؤ گے, ہم بتائیں گے. کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم آگے نکل گئے تو تمہیں فائدہ ہے, کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم جیت گئے تو بھی ہار گئے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ دوڑ کے میدان ایسے جس میں جیت کے بھی ہار جاتا ہے آدمی, تھوڑی دیر ٹرافی شرافی مل جاتی ہے, اس کے بعد قبر میں جا کے سب برابر. تو دوڑ کا میدان نیک اعمال ہیں,